الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم اور آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دین کی بات سننے سنانے کے لیے۔ اس وقت ہم اور آپ مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر رک گئے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح طریقے کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ اور ایسی بات جو ہم سب کے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ عمل کسی نہ کسی خانے میں شمار ہوتا ہے، نیکی کے خانے میں شمار ہوتا ہے یا گناہ کے خانے میں شمار ہوتا ہے یا لغو اور ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کسی نہ کسی خانے میں انسان کا ہر عمل جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، ہماری ریاست کے بزرگ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے یہی بات مال کے خرچ کے متعلق فرمائی۔ چند دن پہلے سنا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ جو خرچ کر رہے ہو دیکھو کہ یہ ثواب کے خانے میں ہے یا عذاب کے خانے میں ہے، یا تیسرا خانہ ہے حساب کا خانہ، حساب دینا پڑے گا اس کو۔ تو جو خرچ کر رہے ہو تینوں میں سے کسی ایک خانے میں، یا تو نیکی کے خانے میں ہے تو ثواب مل رہا ہے، گناہ کے خانے میں ہے عذاب مل رہا ہے، اور باقی اپنی ضروریات پر خرچ کر رہے ہو یا اس میں حد سے تجاوز کر رہے ہو، حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ بھئی کیوں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا، زندگی کس چیز میں لگائی، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانی کس چیز میں صرف کی، علم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور اسی طرح مال کے متعلق دو سوال کیے جائیں گے۔ مال کے متعلق ایک سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا، دوسرا یہ ہے کہ کہاں پر خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا، حق حلال کا کمایا ہوگا، مگر اس کے باوجود یہ بھی بتانا پڑے گا کہ خرچ کہاں پر کیا تھا، کس جگہ پر خرچ کیا تھا۔ تو ثواب کا خانہ ہے یا عذاب کا خانہ ہے یا حساب کا خانہ ہے؟ جو خرچ کر رہے ہو دیکھو، یا تو ثواب مل رہا ہے یا عذاب ملنے والا ہے، یا اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ بھائی کیوں خرچ کیا۔ مال خرچ کرنے میں ایک درجہ ہے ضرورت کا، اس میں خرچ کرنا انسان کے لیے جائز ہے۔ جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو کپڑے کی ضرورت ہے، انسان کو مکان کی ضرورت ہے، انسان کو سواری کی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں ہیں۔ لیکن ان ضرورتوں میں پھر اللہ نے اگر مال دیا ہو، گنجائش دی ہو، تو انسان راحت اور سہولت کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ ضرورت تو معمولی سے کھانے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، مگر آدمی
ایسا کھانا کھاتا ہے جو لذت بخش ہو، فرحت بخش ہو، اچھا کھاتا ہے، اللہ نے اگر دیا ہے اور حلال اور پاکیزہ ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے منع نہیں ہے کہ بھائی آدمی اچھا کھانا کھائے۔ کپڑا آرام دہ پہنے، گرمی کا زمانہ ہے تو اچھا کاٹن دیکھ کے خریدے تاکہ گرمی نہ ہو، سردی کا زمانہ ہے تو اچھا وول دیکھ کے خریدے، وولن دیکھ کے خریدے تاکہ سردی سے حفاظت ہو جائے، یہ بھی جائز ہے۔ مکان ہے، سواری ہے، سواری بھی راحت بخش لے آدمی کہ بھئی آرام دہ گاڑی ہو، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو اگر مالی گنجائش دی ہے تو آپ آرام دہ گاڑی خریدیے، آرام دہ سواری خریدیے، منع نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں یہ سب درجات ہیں۔ پھر ایک تیسرا درجہ زینت کا ہے، زینت میں بھی ایک حد تک جائز ہوتا ہے۔ ایک حد اس لیے کہہ رہے ہیں زینت میں کہ زینت کی جو سرحد ہے، بارڈر ہے، وہ پھر آگے جو ناجائز کھانا ہے اس سے ملتی ہے، ہاں جو ناجائز حد ہے اس سے مل جاتی ہے، اس وجہ سے زینت میں ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ زینت نہیں رہتی، وہ پھر اگلا نمبر ہو جاتا ہے۔ تو زینت کے لیے خرچ کرنا بھی جائز ہے، جیسے کپڑا اچھا دیکھنے میں اچھا خریدے آدمی، مکان دیکھنے میں اچھا بنائے، کچھ خوبصورتی کا بھی اہتمام کر لے اس کے اندر، ایک حد تک اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح سے گاڑی کا بھی کلر اچھا خریدے، کچھ اس میں خوبصورتی کی بھی چیزیں لے لے، جائز ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا درجہ ہوتا ہے، ضرورت بھی درست ہے، راحت اور زینت بھی جائز ہے۔ اب چوتھا درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اپنی شان دکھانے کا، وہ حرام ہے۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں، جب ہمارا پیسہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کسی لیے بھی خرچ کریں۔ تو یہ جو چیز جو چوتھا درجہ ہے کہ جس میں اپنی شان دکھانا ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے حرام ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ اللہ نے گنجائش دی ہو، آپ اچھی چیز لو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اچھی گاڑی میں رہو، لیکن جہاں نیت یہ آئی کہ اپنی شان دکھائی جائے تو وہ درجہ ہو گیا حرام کا، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ ہر چیز میں دعوت کرو، مکان بناؤ، کپڑا خریدو، سواری خریدو، کوئی چیز خرید، آپ نے یہ ایسے ہی علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ عورت زینت کے لیے زیور پہن سکتی ہے، لیکن عورت جو ہے، عورت بھی اگر تکبر کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، اب آج ہماری تقریبات دیکھی جائیں تو اکثر و بیشتر ہماری تقریبات میں ایسی صورتحال ہے کہ ہماری عورتیں اپنا مال دکھانا چاہتی ہیں کہ آپ نیا سے نیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہے، اور کئی کلو بدن کے اوپر سونا لد جائے تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی ہمارے پاس اتنا سونا ہے۔ آپ دیکھیے فساد بگاڑ اسی کی وجہ سے۔ تو بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی، میں پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی ہر عمل جو انسان کر رہا ہے وہ یا تو نیکی کے خانے میں ہے، یا برائی کے خانے میں ہے، یا لغو و لایانی ہے، پھر اس میں اندیشہ ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور کوئی بھی عمل نیکی کب بنتا ہے؟ نیکی اس وقت بنتا ہے جب کہ عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، تب نیکی بنتا ہے۔ عمل اچھا ہے مگر نیت صحیح نہیں ہے تو نیکی نہیں بنتا، نیت اچھی ہے مگر عمل صحیح نہیں ہے تو بھی نیکی نہیں بنتا۔ نماز ہے، نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز اللہ کے لیے، نیت صحیح ہے، نماز کو ثواب ملے گا، اور نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، مخلوق کے لیے پڑھ رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا اس کے اوپر، ثواب نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے میں نیت تو اچھی ہے، ثواب کی نیت ہے، مگر بجائے عصر سے پہلے پڑھنے کے عصر کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے، عصر کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے۔ عمل نیت اچھی ہے مگر عمل جو ہے وہ شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، ثواب ملے گا، عید کے دن روزہ رکھے اچھی نیت سے، نیت اچھی ہے مگر وہ عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ تو کسی بھی عمل کے نیکی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہو، صحیح عمل ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ نیت اس کے اندر صحیح ہو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ عمل نیکی کا عمل نہیں بنتا۔ دین کی بات سننا سنانا بھی ایک نیک عمل بن سکتا ہے بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہے۔ ایک نیت ہوتی ہے ثواب حاصل کرنے کی، مگر بزرگوں نے فرمایا کہ ثواب کے لیے تو تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر دینی بات سننے میں کیا خصوصیت ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس لیے سب سے اچھی نیت یہ ہے کہ اس نیت سے آدمی دین کی بات سنے سنائے کہ تاکہ مجھے اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہو اور میں اپنی غلطیوں کو صحیح اور درست کروں، تو ثواب برابر ملے گا بلکہ ڈبل ملے گا، کیونکہ جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد پورا ہوگا۔ ورنہ صرف ثواب کے لیے تو تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، نفل بھی ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سنانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کا عمل یہ رہا ہے کہ وہ اپنے اندر جس چیز میں کمی دیکھتے تھے کہ میرے اندر کمی ہے یہ اس عمل میں، تو وہ اس پر بیان کرتے تھے۔ بیان اس لیے کرتے تھے کہ اس پر بیان کرنے سے خود کو بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ جب آدمی دوسروں کو بولتا ہے تو اس کو خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو بول رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر جب کہ آدمی جو ہے نیت بھی بنائے ایسی کہ میں اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ بزرگوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ دیکھنے میں سب ایک ہی جیسا دکھتا ہے، اللہ والوں میں دوسروں میں فرق دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں میں اور دوسروں میں ظاہری اعمال میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض ناواقف جو ہے بہت عبادت کرنے لگتے ہیں تو عبادت کی مقدار ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ جب عبادت کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض اللہ والوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں ان سے زیادہ تو میں عبادت کرتا ہوں، ان سے زیادہ تو میں عبادت کرتا ہوں، ان کا کیا ہے، تو گویا ان سے بڑا ولی میں ہوں، تو ایسا سوچنے لگتا ہے آدمی۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس نیت کا اہتمام ہوتا ہے بہت۔ اسی وجہ سے وہ، اب دیکھیے بہت بڑے بزرگ تھے مگر وہ کہتے تھے کہ میں جب اپنے اندر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہوں تو بیان کرتا ہوں، تو مطلب مخاطب سے زیادہ اپنے کو ضرورت مند سمجھا کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں، تو اس طرح کہنے والا بھی اگر ایسی نیت اس کو مل جائے اور ایسی تربیت اس کو حاصل ہو جائے تو کہنے والا خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہنے کو باتیں تو بہت ساری ہیں، میں کیا عرض کروں، اور حالات بھی کچھ اس وقت وبا کے ہیں، خوف کے ہیں، ڈر کے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت جو وبائی صورتحال بیماری کی چل رہی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائیں، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے اور اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ حدیثوں میں ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو چیز تمہیں پہنچی وہ ٹلنے والی نہیں تھی، جو ٹل گئی وہ پہنچنے والی نہیں تھی۔ دیکھو اللہ نے ہم کو بہت بڑی دولت جو دی ہے نا، وہ ایمان کی دولت دی۔ اس وقت جو حالات ہیں، وبا حق ہے، بیماری حق ہے، میں بیماری کا انکار نہیں کر رہا ہوں، وبا کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر اس پوری صورتحال میں جو چیز بہت دل میں محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی جانچ اور آزمائش ہو رہی ہے، اور ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فتنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پناہ مانگی، ہم لوگوں کو بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، کتابوں میں ہیں، الحزب الاعظم ہے، مناجات مقبول ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے علماء نے، عرب ممالک میں ایک سعید بن وہب القحطانی ہیں، وہ دعاؤں کی کتابیں لکھتے ہیں، یہاں پر بھی بعض علماء کی لکھی ہوئی اور کتابیں جمع کی ہوئی ہیں کتابوں، بہرحال ان میں دعائیں ہیں۔
خاص طور پر مناجات مقبول الحزب الاعظم، اس میں اللہ کے رسول اعظم سے منقول دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک دن کی ایک ایک منزل بنا دی گئی ہے کہ روزانہ اس کو پڑھ لے آدمی تو تمام دعائیں اس کی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت قیمتی دعائیں، بہت قیمتی دعائیں۔ تو جو دعائیں منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں فتنے سے پناہ مانگی گئی۔ دیکھیے فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں جہاں آدمی پھسلتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں۔ فتنہ راستہ بالکل سیدھا ہے، وہ فتنہ نہیں ہے۔ ایک کھیت کی دھان کی مڑی ہے، مڑی بولتے ہیں تو بیچ میں کٹا بنا ہوا ہوتا ہے، ادھر ادھر کھیت ہوتا ہے، ریگڑ کی کچی مٹی ہوتی ہے جس میں آدمی پھسلتا ہے۔ تو بھئی آدمی جب اس مڑی پہ چلتا ہے اور ریگڑ کی زمین میں چلتا ہے اور اس چھوٹے سے کٹے پہ چلتا ہے، تب ہوتا ہے فتنہ۔ ایک آدمی صاف ستھری مضبوط سڑک پہ چل رہا ہے، وہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی ایک چھوٹی سی پگڈنڈی میں چل رہا ہے، جس میں ذرا پیر یوں ہوا کہ آدمی پھسل جائے گا، پیر اس کا زمین میں دھنس جائے گا، مٹی میں سن جائے گا۔ تو یہ زمانہ ایسا ہی ہے، اس میں آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن تھا، صبح میں کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ حدیثوں میں یہ بھی آتے ہیں کہ ایسے فتنے اللہ تعالیٰ مسلط کریں گے جس میں آدمی حیران ہو جائے گا، عقل مند آدمی حیران ہو جائے گا۔ عام آدمی تو عام آدمی رہا، جو آدمی عقل مند ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ آدمی بھی حیران ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے۔ دجال کا جو نام ہے اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، دجال بھی کہتے ہیں۔ مسیح ہے دجال، مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پھرے گا پوری زمین میں، اور اس کا جو نام دجال ہے وہ دجال اس دجل سے ہے۔ دجل کے معنی ہی فریب کے ہیں، فریب، دھوکہ۔ سمجھنا مشکل ہوگا آدمی کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب یہ جو بیماری کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں بھی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ گفتگو کرنا یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھئی کیسے گفتگو کی جائے اس پر۔ اتنی رائیں مختلف، اتنے نقطۂ نظر مختلف، اور ایک ایسی صورتحال ہے جس میں انسان حیران ہے، دجل کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، صحیح غلط کو پہچاننا مشکل ہے، اتنا خلط ملط ہے کہ اس میں آدمی کو تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ان فتنوں کے ان احوال میں ایک بات تو یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، دعا کا بہت اہتمام کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور ہر وقت مانگنے کی دعا ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے بہت ڈرایا، اور آپ نے بچنے کی تدبیریں بھی بتائی۔ ہم اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کریں۔ اس میں سے ان چیزوں میں سے جو تدبیریں ہیں بچنے کی، اس میں سے ایک سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، سورہ کہف کی ابتدائی آخری 10 آیتیں حفظ کرنے کا اہتمام۔ سورہ کہف کی شروع کی اخیر کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں، حفظ کر لیا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ ایک بزرگ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ وہاں برطانیہ میں رہتے تھے، وہ تو فرماتے تھے کہ یہ زمانہ ایسا ہے فتنوں کا کہ اس زمانے میں سورہ کہف روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، جمعہ نہیں، روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں۔ اور ہم دیکھیے، ہم لوگ جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، دیکھ لیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، نہیں پڑھتے ہیں ارادہ کریں، پکا لازمی۔ ارے بیماریوں سے ڈر کے کیا کیا کر رہے ہو، اور جو ایمان کے لیے خطرہ ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ جسمانی بیماریوں کی فکر ہے، روحانی بیماریوں کی فکر نہیں۔ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ رنج کے قابل نہیں، اس پہ غم کی ضرورت نہیں، اس سے لاکھوں گنا زیادہ اپنے اوپر رنج اور غم کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جانے والا یہاں سے ایمان کے ساتھ چلا گیا ہے تو وہ کامیاب ہو چکا ہے، اس پہ رنج و غم کی کوئی ضرورت نہیں، رنج و فکر کی تو اپنے متعلق ضرورت ہے۔ ہم ابھی مرحلے میں ہیں، وہ اگر گیا اور ہم کو یہ معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے، اور اللہ نے کوئی ذریعہ رکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ صاحب وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو میں کہتا ہوں اس پہ کیا رنج کرو گے بھائی، اس پہ کیا رو گے، وہ تو کامیاب ہو گیا، نکل گیا وہ تو بھائی ہم تو دنیا کی بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، مگر جو اصل مرحلہ ہے آخرت کا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں تھے اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم دین ان کی عیادت کے لیے گئے، اور ملاقات، زیارت اور عیادت کے لیے، اور ان کو بہت ساری بیماریاں تھیں، تو پوچھا حضرت کیسی ہے طبیعت، اور فلاں بیماری کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، تو وہ بزرگ کہنے لگے بھائی ان بیماریوں کا کیا پوچھتے ہو، ان کو چھوڑ دو، فکر تو ان بیماریوں کی ہے جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، فکر تو ان بیماریوں کی ہے، ان بیماریوں کی کیا پوچھتے ہو، یہ تو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ تو بھائی ان بیماریوں سے ڈر ڈر کے کیا کر رہے ہو، مگر ایمان کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، موت تو پکی ہے، آنے والی ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہے اس کی فکر تو اعمال کا اہتمام کرو، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اہتمام سے کرنا ہے، اپنے بچوں کو عادت ڈالنا ہے اس کی، سورہ کہف پابندی سے پڑھو، حفظ کر لو، تاکہ دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رہو، اس کا اہتمام۔ اور میرے دوستو، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ دیکھو بیماری سے ڈر تو طبعی ہے، اور اس وقت بھی موت اموات بکثرت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، جلد از جلد اس وبا اور بلا کو اللہ دفع فرمائے۔ چل رہی ہے، لیکن میرے دوستو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھائی آدمی کو موت سے نہیں بلکہ گناہوں سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا موت تو حدیث میں فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ، جیسے میں نے کہا اگر کوئی پار ہو گیا ایمان کے ساتھ تو موت غم کی چیز نہیں ہے، نکل گیا وہ تو، پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ تو۔ لیکن گناہ انسان کے ایسے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے آخرت کے سفر کے لیے، مومن کی علامت ہے، مومن نہیں ڈرتا، مگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، ہمارا خوف طبعی تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ خوف ہو گیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھے گا۔ تو میرے دوستو، اتنا زیادہ خوف، ڈر، یہ اچھی بات نہیں، ڈر گناہ سے ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہمیں کچھ اندیشہ ہو رہا ہے بیماریوں کا تو اللہ سے توبہ کرو، معاملات کو صاف کرو، حقوق کو ادا کرو، وصیتیں کر دو، لکھ کے دے دو، بول دو، بتا دو، ہلکے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وقت آئے گا چلے جائیں، جب اللہ نے وقت رکھا ہے، جب جانا ہی جانا۔ لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کی صورتحال ایسی دکھ رہی ہے کہ افسوس ہو رہا ہے کہ دوسروں سے بھی ہم کمزور ثابت ہو رہے ہیں، غیروں سے بھی کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، اتنی خوف کی فضا یہ ایک مومن کی شان کے مناسب نہیں ہے، مومن کو اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور مومن کو تیار رہنا چاہیے، اور مومن کو موت سے زیادہ گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے، ضروری احتیاط اور تدبیریں کیجیے، اور اصل تدبیریں
قوت مدافعت کو باقی رکھنے بڑھانے کی تدبیریں ہیں۔ اور اب تو تحقیقات آ رہی ہیں، ابھی ایک شہر کی معروف شخصیت ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لڑکے نے خود بتایا ابھی 2-3 دن پہلے کہ ایک ریسرچ ابھی یہ آئی ہے کہ یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہے جو پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، اسی وجہ سے سلم کے لوگوں میں نہیں ہے، مزدور لوگوں میں نہیں ہے، پرتعیش لوگ زندگی جو گزارتے ہیں ان لوگوں میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور تحقیق بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں الرجی کی جو بیماری ہے وہ بیماری زیادہ تر ان بچوں کو ہے جن بچوں کو مٹی سے بہت بچا کے رکھا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے بچوں کو مٹی میں کھیلنے دو، اب زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ مٹی کے قریب نہیں جانے دیتے، لیکن اب ریسرچ یہ ہے کہ جن بچوں کو آپ مٹی میں کھیلنے دیں گے ان کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی، ان کو الرجی کی بیماری نہیں ہوگی، اور جن کو آپ بہت بچا کے اے سی میں رکھیں گے ان بچوں کے اندر الرجی کی بیماری کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ریسرچ ہے اور نیچر کی بات ہے، یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بالعموم نیچر کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی قوت مدافعت کو باقی رکھنے کا، بڑھانے کا، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی جسمانی اعتبار سے بھی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیچرل زندگی گزاریں، اور ہمیں سسٹم کے متعلق یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم خوف بڑھا رہا ہے، اور یہ بات فطری ہے کہ جتنا خوف بڑھے گا اتنے ہی خطرات بڑھیں گے۔ بیماری تو ہونے ہی کی ہے، موت تو آنے کی ہے جس کو آنے کی ہے، مگر جتنا خوف بڑھیں گے اتنا خطرہ بڑھے گا، تو خوف بھی بڑھ رہا ہے اور لوگ نیچرل زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ فطری زندگی گزارو، ہوا میں رہو، دھوپ میں رہو، واکنگ کرو، چہل قدمی کرو، اچھا کھاؤ، مقوی غذائیں استعمال کرو، مصنوعی غذائیں مت استعمال کرو، مصنوعی طرز زندگی سے نکلو۔ اسپرے استعمال کر رہے ہیں، پھیپھڑوں کو نقصان ہو رہا ہے، بند رہ رہے ہیں گھروں میں، اس سے صحت کو نقصان ہو رہا ہے، تو اچھی زندگی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ماسک لگاؤ، ڈسٹینس، یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ اصل چیزیں تو جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل چیزیں اپنی قوت مدافعت ہے اور نیچرل زندگی گزارنا ہے، اس کے اندر ہماری صحت کی حفاظت ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں کچھ لمبی ہو گئی ہیں، رمضان کے متعلق چند مختصر باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ میں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، ہر شخص کو جانا ہے، اور یہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ مبارک مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ اب جو وقت ہے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نزدیک اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے، لہٰذا جو عمل بھی کیا جائے اس عمل کو اچھے معیار سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، لہٰذا ہم رمضان کے مبارک مہینے میں کوشش کریں ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ مومن کی شان ہے الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں عمدگی، تلاوت عمدہ ہو ہماری، نماز عمدہ ہو ہماری، روزہ عمدہ ہو ہمارا، انفاق خرچ کرنا عمدہ ہو، فکر کرو، کوشش کرو، عمل۔ اللہ محتاج نہیں ہے، واللہ غنی حمید، اللہ نے پارے 3 میں خرچ کرنے کا تفصیل سے مضمون بیان فرمایا، اور اللہ نے وہاں فرمایا اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم جو کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اللہ کو کچھ نہیں ملتا، مگر یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ تم خرچ کرتے ہو، اللہ اسے قرض قرار دے دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اپنا ہر عمل کو اچھا بنانے کی فکر کرو، کوشش کرو، میرا عمل اچھا کیسے بنے، اللہ کے پاس قبول کیسے ہو جائے میرا عمل، اللہ کو پسند آ جائے میرا عمل، بندہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اب رمضان میں تلاوت اچھی، عمدہ تلاوت، اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن شریف بھی بڑا رہے تو اس میں بھی عظمت زیادہ محسوس ہوتی ہے، بالکل چھوٹا رہے تو بھائی سفر میں ضرورت میں ٹھیک ہے رکھ لو، مگر قرآن شریف بڑا رہے تو اس میں ایک عظمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا نکال کے پڑھو تو اس میں وہ بات
کیفیت نہیں پیدا ہوتی. اب کیفیت پیدا کرنا ہے، قرآن شریف اچھا ہو، عمدہ ہو، جزدان اچھا ہو، اہتمام سے بیٹھ کے پڑھا جائے قرآن شریف کو. اس کا اب کبھی ضرورت کے موقع پہ باہر ہیں، فون میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے، مگر جس وقت قرآن شریف موجود ہو تو بہتر یہ کہ قرآن شریف لے کے پڑھو. قرآن شریف لے کے پڑھو، ہاتھ میں لے کے پڑھو. آنکھیں بھی ہماری دیکھنے میں مشغول ہو جائیں تو قرآن شریف کی تلاوت، ادب جتنا ہوگا، عصمت جتنی ہوگی، تلاوت کے اندر استحضار ثواب کا جتنا ہوگا، اتنا ہی زیادہ عمل اچھا بنے گا. تلاوت کے آداب میں یہ ہے کہ یہ نیت کرو کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیت کریں گے ثواب بڑھے گا، نیت نہیں کریں گے ثواب نہیں بڑھے گا. تو تلاوت اچھی ہو، صحت تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھیں، بچوں کو سکھائیں. ہماری تراویح اچھی ہو، ہمارا روزہ اچھا ہو. روزہ کیسے اچھا ہوگا؟ جتنا گناہ چھوڑیں گے اور لا یعنی اور بیکار چھوڑیں گے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ گناہ سے تو بچتے ہیں، لا یعنی سے نہیں بچتے. بیکار، لغو، فضول، بہت اہم چیز ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے کامیاب ہیں کون؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز عمدہ پڑھتے ہیں. نماز میں خشوع ہو، نماز بھی عمدہ ہو، نماز عمدہ بناؤ. کوشش کرو، فکر کرو تو بنے گی، خود ہی بنے گی. اللہ راستے نکالیں، بتائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو. نماز کا بھی احترام، ادب یہ ملحوظ ہونا چاہیے. بعض لوگ بعض اختلافی مسئلوں میں لڑتے ہیں کہ نماز میں یہ سنت ہے یا یہ سنت ہے، یہ ایک حدیث میں ہے، یہ نہیں. ٹھیک ہے، سب موقف ہیں، وہ سب طرف دلائل ہیں، مگر اصل چیز یہ ہے کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ دیکھنے سے معلوم ہو کہ ایک عاجز بندہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو. تم چاہے ہاتھ کہیں باندھو، تمہارے نماز پڑھنے کے جس مسئلے کو ترجیح دیتے ہو ٹھیک ہے، اسی کو ترجیح دو، مگر بظاہر دیکھنے سے محسوس ہو کہ ایک عاجز بندہ خدا کے سامنے ٹھہرا ہو. یہ نماز میں کیفیت ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پھر آگے زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور دونوں کے بیچ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے پرہیز کرتے ہیں. بیکار بات نہیں، بیکار کام نہیں. عادت ڈالنا چاہیے، پوری زندگی میں عادت ڈالنا چاہیے اس کی. لغو کام نہیں، لغو بات نہیں، بیکار بات نہیں، بیکار کام نہیں. بس عادت ڈالو، کامیاب رہو گے، زندگی اچھی رہے گی، نیکیاں کماؤ گے، دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگے. اور اللہ والوں کے پاس اس کی بڑی تربیت ہوتی تھی. بیکار بات نہیں نکالنا زبان سے، بیکار کام نہیں کرنا. تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ گناہ سے تو بچتے ہیں مگر لغو بہت کرتے ہیں. تذکرے، خبروں میں زیادہ وقت، اخبار دیکھنا، خبریں پڑھنا، خبریں سننا سماج میں چند لوگوں کے لیے اہم ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. مختصر اور پوری بات بول دے رہا ہوں میں آپ کو. سماج میں صرف چند لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے ضرورت ہے، وہ باقی لوگوں کے لیے بیکار ہے. باقی لوگوں کے لیے بیکار ہے، مگر بڑا طبقہ ہے اپنی زندگی کا بڑا قیمتی وقت اس میں لگا دیتا ہے، خبریں پڑھنے میں، خبریں سننے میں، خبریں دیکھنے میں، خبروں پہ تفسیروں میں. اب یہ زندگی تفسیروں کے لیے رہ گئی. ارے وقت ہے، جتنا ہے کماؤ، نیکی، ذکر کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، نیکی کے کام کرو، آرام کرو، اچھا کھاؤ، اچھا سو، اللہ نے دیا ہے. مگر باقی وقت لگاؤ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نیکی کمانے میں. ضائع مت کرو اپنا وقت. لغو لا یعنی. روزہ اچھا اس سے بنے گا، گناہ سے جتنا بچیں گے، لغو سے جتنا بچیں گے. روزے میں جتنا بیکار چیز سے بچا ہوا ہے اتنا روزہ اچھا ہو گیا ہمارا انفاق اچھا ہو، خرچ کرنا اچھا ہو. خرچ کر رہے ہیں لوگ بہت ماشاءاللہ. کیسے اچھا خرچ کریں، فکر کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو. کسی نے کہا کہ تحفہ دینے سے دینے کا انداز زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایسے ہی ہم عرض کرتے ہیں صدقہ دینے سے دینے کا انداز زیادہ قیمتی ہوتا ہے.
صدقہ ایسا دو کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کے تکلیف پہنچا کے ضائع مت کرو۔ امت کے اندر جو بگاڑ آئے ہیں عمومی طور پر، کچھ باتیں ایسے ہیں جو بگاڑ امت کے اندر بالعموم آ گئے اور اس کے اثرات بھی بہت دور تک ہوئے۔ جیسے اس میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے افراد پر خرچ کرنے کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اب انگریزی میں کوئی اور اصطلاح مجھے نہیں معلوم، میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں، بس تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں۔ تو ہم انگریزی میں فرد کو پرسن بولتے ہیں، آپ پتہ نہیں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے دین نے جو مزاج بنایا تھا وہ افراد پر خرچ کرنے کا بنایا تھا، چونے مٹی پہ نہیں بنایا تھا۔ مگر اس امت کے اندر جو ایک عمومی بگاڑ ہے، وہ عمومی بگاڑ یہ ہے کہ یہ امت اب افراد پر خرچ کرنے کی قیمت کو نہیں پہچانتی اور چونے مٹی پہ زیادہ خرچ کرتی ہے۔ مثلاً آپ کسی دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کے آندھرا میں تو اتنی عیسائیت پھیلتی ہے کہ کچھ پوچھو مت، اتنی عیسائیت ہے، اتنی عیسائیت ہے، اتنی عیسائیت۔ ہم خود گئے جلسوں میں، ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یہ مدرسہ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، بازو کا پڑوسی ہے اور وہ قرضہ لیا ہوا عیسائیوں سے، وہاں آ کے ہفتے میں ایک مرتبہ بائبل سنا کے جاتے ہیں وہ لوگ، اتنا ہے۔ تو آپ چلے جاؤ کسی دیہات میں تو چرچ ملے گا آپ کو 2-4-5 لاکھ روپے کا بنا ہوا، اور گاؤں والوں پہ انہوں نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے۔ مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان کو اگر بولو کہ بھئی یہاں ایک مسجد بنانا ہے 2 لاکھ روپے کی بھی کافی ہو جائے گی، تو نہیں وہ ہمارے ابا کے لیے امی کے واسطے بنانے کا ہے، ہم لوگ 20 لاکھ کی بناتے ہیں، تو 20 لاکھ کی مسجد بنا دیں گے، 10,000 کا امام نہیں رکھیں گے، 10,000 کا امام، 20 لاکھ کی مسجد بنا دیں گے، 10,000 کا امام نہیں رکھیں گے۔ تو آپ کی مسجدیں ہیں مگر آپ کے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے افراد پر خرچ کرنے کی اہمیت نہیں جانی، آپ نے چونے مٹی کو مصرف بنایا، اور باطل نے چونے مٹی کو نہیں بنایا مصرف۔ عیسائیوں نے چونے مٹی پہ نہیں لگایا، اسکولوں پہ لگایا۔ جہاں جاؤ اسکول، ہاسپٹل، ضرورت مندوں کے کام آنا، دیہاتوں میں غریبوں کو دینا، علاج کرانا، کھیتی کے لیے پیسہ دینا، یہ سب اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، افراد ہیں، ضرورت مند ہیں، چیریٹی کے کام ہیں۔ حیدرآباد میں ایک بڑا سلم ایریا ہے بیگم پیٹ کے پاس، میں بھی پہلی مرتبہ جب گیا تو اندر کار سے تو نہیں جا سکتے تھے، 2 ویلر پہ بٹھا کے لے کے گئے، اور وہ جاتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے خود نہیں معلوم، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا حیدرآباد میں اتنا بڑا یہ سلم۔ اب اس سلم کے اندر روزانہ عیسائیوں کی گاڑی آتی ہے، نرسیں آتی ہیں، جو لوگ فریج ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کی خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت کر کے جاتے ہیں، یعنی ان کے صفائی ستھرائی کر کے، ان کی پٹیاں باندھ کے، زخم دھو کے کر کے جاتے ہیں، ایسا ہی کروائیں گا۔ تو بہرحال اس امت کے اندر ایک بگاڑ ہوا ہے۔ اس وقت جو بات ذکر کر رہا ہوں جس بگاڑ کی، وہ یہ کہ اس امت کے اندر ایک عمومی بگاڑ یہ آیا کہ ہمارے دین نے غریب پر ذمہ داری نہیں رکھی تھی سوال کرنے کی، غریب کو سوال کرنے سے منع کیا تھا کہ جتنا نہیں کرو اتنا اچھا ہے، ہاں جب مجبور ہو جاؤ تو جائز ہے تمہارے لیے۔ اور امیر پہ ذمہ داری رکھی تھی ڈھونڈنے کی، معلوم کرنے کی، تفقد کی۔ لیکن اس امت کا عمومی بگاڑ یہ ہے کہ اس امت کے اندر یہ مزاج باقی نہیں رہا، اور بالخصوص جن کو اللہ نے مال دے دیا وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، ان کی خبرگیری نہیں کرتے، بہت بڑا احسان کرتے ہیں، اپنی دعوت میں بلا لیے، تو آپ کی دعوت خود بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لیے، آپ کی دعوت ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے۔ آپ کے جیسے کپڑوں کی فکر کرنا ہے، تحفے کی فکر کرنا ہے، شہر سے باہر کریں گے تو اتنی دور فیملی کو لے جانے لانے کا خرچہ برداشت کرنا ہے، تو آپ کی دعوت سے کیا ملتا ہے ان کو؟ بس بہت بڑا کام کر دیے تو وہ کر دیے۔ اس امت کا ایک عمومی بگاڑ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انفاق میں احسان، خرچ کرنے میں عمدگی کیسے پیدا کرو گے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کی معلومات کرو، فکر کرو، خبرگیری کرو، بلاؤ مت، پہنچاؤ، آ کے لینے کے لیے مت بولو، ہر چیز پہ خرچ کر رہے ہو۔
گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، سہولتیں ہیں، ہر چیز کے نوکر چاکر ہیں، اس میں بھی کچھ لوگوں کو رکھ دو، لے جاؤ بھائی پہنچا کے آؤ، فلاں فلاں کو یہ لسٹ ہے، جاؤ ان کے پاس پہنچا کے آؤ، آنا نہیں کوئی ہمارے پاس، آنے کی ضرورت نہ پیش آئے کسی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے خرچ کیا۔ تو میرے دوستو، عمل کی شکل ایک ہی ہوتی ہے مگر عمل کی قیمت الگ الگ ہو جاتی ہے۔ عمل کی شکل ایک ہی ہوتی ہے مگر عمل کی قیمت الگ الگ۔ عمل میں جتنا حسن پیدا کرو گے اتنا عمل قیمتی ہوگا۔ لہٰذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے ہر عمل کو اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، ہماری تلاوت اچھی ہو، ہماری نماز اچھی ہو، ہمارا روزہ اچھا ہو، ہمارا انفاق اچھا ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے مخلوق کی خدمت ہو جائے، اللہ کے مخلوق کی خدمت ہو جائے ہم سے۔ ایک بزرگ کے صحبت یافتہ ایک نیک صالح شخص ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، تراویح کے بعد بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، فرمانے لگے کہ بھائی ہماری نماز کیا ہے، ہمارا روزہ کیا ہے۔ اللہ میاں کہیں گے کہ بھائی تو نے تو میری نماز خراب کر دی، تو نے تو میرا روزہ خراب کر دیا۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کو لینے کا طریقہ یہ ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچاؤ گے رب کو اتنا راضی کرو۔ مخلوق اللہ کے نزدیک ایسی پسندیدہ ہے کہ انسان تو انسان رہا ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ مخلوق وہ ہے۔ ایسے ہی حدیث کی روایتوں میں ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھتے ہوئے کہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک اس کعبے سے بھی بڑھ گئے۔ ایک مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک اس کعبے کی عزت و حرمت سے بھی بڑھ گئے۔ تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرمائیے۔ سنت کی محبت، سنت کا عشق ہمارے اور ہر مومن کے دل میں پیدا فرمائیے۔ مساجد کی، مدارس کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرمائیے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت جو وبا اور بیماری چل رہی ہے، اے اللہ اس وبا اور بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کی، ہماری ریاست کی، ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس کی آڑ میں جو لوگ استحصال کر رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کے شر سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ ہم لوگوں کو بھی ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہے اسلام پر زندہ رکھیے۔ اللہ جب وقت آئے موت کا، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب